پھر ایک اور نام اس کا آتا ہے جو کہ سورۃ الرقیہ بھی آتا ہے، یا دم والی سورہ بھی کہا جاتا ہے، یا شفا والی سورہ بھی، اس کو شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ سورہ جس کے ذریعے سے، یا وہ صورت یا وہ آیات جس کے ذریعے سے آپ دم بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے سمجھ لیجیے روحانی یا جسمانی علاج اگر ایشوز آ جائیں آپ کو، اس کا بھی شفا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کے اندر رکھی ہے۔ تو یہ بھی اس وجہ سے بھی اس کا ایک نام یہ بھی آتا ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک واقعہ بھی ایسا پیش آیا کہ صحابہ کو بھی یہ بات نبی علیہ السلام کی طرف سے نہیں بتائی گئی تھی کہ اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے، یا رقیہ بھی ہے، یا دم والی سورہ بھی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ صحابہ ایک مہم کے اوپر یا ایک ٹریول کے اوپر گئے ہوئے تھے، اور رستے کے اندر ایک ٹرائب جس میں ٹھہرنے کے اوپر یا قبیلے میں ٹھہرنے کے اوپر ان کے ساتھ پرابلم آیا کہ ان لوگوں نے سمجھ لیجئے ان کو کوئی اچھے طریقے سے ٹریٹ نہ کیا صحابہ کی جماعت کو۔ تو کٹ دا سٹوری شارٹ، تو وہاں پہ یہ معاملہ ہوا، اس کا ایک بڑا، اس قبیلے کا ایک بڑا جنہوں نے انٹرٹین نہیں کیا تھا یا نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا تھا، تو اچانک اس کو بچھو نے یا کسی زہریلی چیز نے یا سانپ یا اس طرح کی زہریلی چیز نے ڈنگ مار لیا، اور اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ انہوں نے بہت اپنی کوشش کر لی کہ اس کو بچا لیں، لیکن وہ بچ نہیں پا رہا تھا۔ تو یہ جو باہر سے دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، صحابہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ نیک لوگوں سے پتہ کرتے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ میں کوئی رقیہ کرنے والا، دم کرنے والا ہے ایسا بندہ جو ہمارا اس طرح بندہ ہے، اس کو اس طرح کسی چیز نے کاٹ لیا ہے تو اس کے لیے شفا کا کوئی باعث بن جائے؟ تو ایک جو صحابی تھے انہوں نے کہا جی میں یہ کر لوں گا۔ اچھا، دوسرے صحابہ کو بھی نہیں پتہ تھا انہوں نے کیسے یہ حامی بھر لیا ہے۔ خیر وہ ان کو لے کے گئے، انہوں نے دم کیا اس کے اوپر، وہ جو سردار تھا یا بڑا تھا اس قبیلے کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہو گئی۔ جب اس کو شفا ہو گئی تو صحابہ کے پاس وہ واپس آئے، اس جماعت کے پاس، وہ بھی بڑے حیران، اور انہوں نے اتنا اچھا ٹریٹ کیا اس قبیلے والوں نے۔ بتایا جاتا ہے صحیح بخاری کے اندر 5007 روایت کے اندر بھی آتا ہے اس کا واقعہ، ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے 5736 کے اوپر بھی آتا ہے۔ انہوں نے بہت سارا دودھ بھی اور 30 کے قریب بکریاں بھی اور مال بھی ان کو دے دیا ایز گفٹ کہ آپ لوگوں نے اتنا ہمارا سردار یا اپنا بڑا بچا لیا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب ان صحابہ کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا کہ یار آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ، کیا پڑھا اس کے اوپر جو اس کو شفا ہوگی؟ تو انہوں نے بتایا اس طرح میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس بھی آ گئے، اور وہ جو مال لیا ہوا تھا، صحابہ کا ایمان اس لیول کا تھا کہ ان کو یہ معاملہ ہوتا تھا کہ ہم کوئی حرام مال نہ لے لیں یا کوئی غلط قسم کا مال نہ لے لیں۔ ان کے اندر ڈسپیوٹ ہو گیا کہ یار یہ تو آپ نے مال لے لیا، یہ تو ہم نبی علیہ السلام سے پوچھے بغیر اس کو استعمال نہیں کر سکتے، 30 بکریاں اور کافی اور چیزیں۔ خیر نبی علیہ السلام کے پاس گئے، سارا معاملہ بیان کیا، نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے بتا دیا صحابی نے کہ اس طریقے سے میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے تو دم کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم تھا کہ یہ اس سورہ کے ذریعے سے منتر یا پھر اس طرح علاج بھی کیا جا سکتا ہے یا رقیہ کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن بہرحال میں نے اس طرح پڑھ دی۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر سمجھ لیجئے اس صحابی کو اجازت بھی دی کہ وہ مال بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے اس کو کھانا، بلکہ اس میں سے میرا بھی حصہ رکھو، ٹھیک ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو صحیح بخاری کے اندر ہم نے آپ کو بتا دیا۔ 5007 نمبر پہ بھی روایت آتی، 5736 کے اوپر بھی، اور دیگر کتابوں میں بھی صحیح سمجھ لیے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آ جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ اس سورہ کا ایک نام سورہ شافیہ یا سورہ رقیہ یا دعائیہ کے علاوہ آپ کے علاج کے لیے بھی بہت زبردست سورہ ہے۔ تو اس لیے کسی کو کوئی معاملہ ہو وہ اس سے پڑھ لے، اور اس سے بہت سارے مسائل بعد میں علماء نے نکالے کہ اگر کوئی قرآن پاک کے حوالے سے کسی کا علاج کر کے روحانی طور پہ یا جسمانی طور پہ، اور اس پہ کوئی اجرت وہ اس کو گفٹ کے طور پہ دے دیتے ہیں، تو وہ مال لینا بھی جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو